اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 54۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں انبیاء کرام کا ذکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور یعقوب پوتے۔ وذکر ذکر کیجئے فی الکتاب، قرآن مجید کے اندر اے پیارے پیغمبر علیہ السلام اسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے کل پڑھا وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق۔ سیدنا اسحاق کی نسل سے انبیاء کرام چلے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل کی نسل سے۔ ٹھیک ہے، تو ذکر کیجئے قرآن مجید کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، انہو کانا، بے شک وہ تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے۔ کیا مطلب؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ ذبح کیجئے، خواب کو پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ تو جو صبر کا وعدہ کیا وہ آخری دم تک اس پر قائم رہے، ذبح ہونے کے لیے سر خم تسلیم کر دیا۔ وکان رسول النبی، اور تھے ایک رسول اور نبی۔ کل بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول کو ایک مستقل شریعت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، اور جو نبی آتا ہے اس کو کتاب نہیں دی جاتی بلکہ پچھلا جو رسول گزرا ہوتا ہے اس کی کتاب کی تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ رسول تھے۔ ہارون نبی تھے۔ یوشع بن نون کئی آئے تھے۔ تو کس چیز کا پرچار کر رہے تھے؟ کس چیز کی تبلیغ کر رہے تھے؟ تورات کی کر رہے تھے۔ باقی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، رسول کو بھی کہیں نبی کہا جا سکتا ہے، نبی کو بھی رسول کہا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام حکم کرتے تھے اہلہ، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا۔ اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا قرآن مجید میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، وَأْمُرْ حکم ہے، وَأْمُرْ حکم دیجیے، أَهْلَكَ، اپنے اہل کو، بالصلاۃ، نماز کا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو وہ تھے اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی ترغیب دینے والے، حکم دینے والے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ ٹھیک ہے جی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کیجئے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کو۔ سیدنا ادریس علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے ہے، سیدنا آدم، اور آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش، اس کے بعد کون ہے؟ سیدنا ادریس علیہ السلام ہے۔
ٹھیک ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا ادریس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا تھا۔ قلم کو موجد سیدنا ادریس تھے، اور غالباً یہی نبی ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے ساتھ امتی ہوں گے، یہ نبی کھڑے ہوں گے، کوئی امتی بھی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ادریس تم نے تبلیغ نہیں کی تھی، اللہ کے رسول اے اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن کوئی نہیں مانا۔ غالباً یہی ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ تھے سچے نبی۔ ورفعناہ مکانا علیّا، اٹھا لیا ہم نے اسے اونچے مکان پر، یعنی ہم نے ان کو بھی کیا دی؟ عزت دی، مقام دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں انعام کیا اللہ تعالی نے علیہم ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے۔ 5ویں پارے میں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، پہلے سب سے پہلے کہیں انبیاء کا مقام ہے۔ من ذریات آدم، یعنی اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان سے جنہیں سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ ومن ذریت ابراہیم، اور اولاد میں سے ابراہیم کی، و اسرائیل، اور یعقوب کی، وممن ہدینا واجتبینا، ان سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیات، آیتیں، خروا سجدا وبکیا، وہ گر پڑتے ہیں، خروس گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، بکیا، اور روتے ہوئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ پھر دیکھیے جی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، قرآن مجید میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کرتے رہتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے قرآن مجید میں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدم، یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالی نے پیغمبروں میں سے انعام کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، پیغمبروں میں سے، جن کے اوپر ذکر ہو گیا ہے، اسماعیل، ادریس، ٹھیک ہے جی، اسحاق، موسیٰ، ہارون، ابراہیم، یہ سارے یہ تھے کس میں سے؟ اولاد آدم میں سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم وَإِسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے اللہ رحمان کے احکامات پڑھے جاتے ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔